اللہ نے جو رسول بھیجا وہ رسول ایسا رسول ہے جو نبی ہے، اور نبی ایسا نبی ہے۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ ان تین چیزوں میں آپس میں تعلق کیا ہے؟ رسول بھی کہا، پھر نبی بھی کہا، اور امی بھی کہا۔ بات فقط رسول کو بھیجا اور آج کی رات وہ رسول آئے، بات تو اس قدر کہنے سے بھی پوری ہو سکتی تھی، مگر نہیں، فرمایا اس رسول کی پیروی کرو جو نبی ہے، اور نبی یہ امی ہے۔ رسول تو اس لیے فرمایا کہ انہیں بھیجا گیا، اور جو اللہ کا نمائندہ بن کر، اللہ کی زبان بن کر، اللہ کا بیان بن کر، اللہ کی عطا بن کر، اللہ کی رضا بن کر، اللہ کی اتباع بن کر، اللہ کی محبت بن کر، اللہ کی قربت بن کر جو اس دنیا میں آتا ہے، مبعوث ہوتا ہے، وہ رسول ہوتا ہے۔ چونکہ زبان اس کی ہوتی ہے، بیان اللہ کا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا پیروی کرو اس رسول کی۔ اب رسول کی آگے تعریف کی، لوگوں تمہیں معلوم ہے یہ رسول ہے کون؟ یہ رسول نبی ہے، اور نبی کون ہے؟ امی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ رسول کے بعد فرمانا نبی ہے، نبی اور امی کا جوڑ کیا ہے؟ یہ خاص نقطہ توجہ طلب ہے۔ لفظ نبی نبأ سے نکلا ہے۔ لفظ نبی کس میں سے؟ نبأ سے نکلا ہے۔ نبأ کا معنی ہے خبر۔ انباء خبروں کو کہتے ہیں۔ یہ ٹی وی پر بھی جب عربی خبر نامہ آتا ہے تو انباء کا لفظ نہیں یوز کرتے؟ اتنا تو الانباء پڑھتے ہیں نا، چلو اتنی عربی تو آ گئی آج آپ کو ہیں۔ نبأ کی جمع الانباء، خبریں۔ تو یہ نبأ وہ لفظ ہے، اس مادہ سے نبی نکلا ہے۔ تو نبی کا معنی ہے وہ ذات جو باخبر ہو۔ نبی کا معنی کیا ہے؟ وہ ذات جو باخبر ہو۔ رسول کے بعد لفظ نبی استعمال کر کے یہ اعلان کر دیا کہ رسول چونکہ نبی ہوتا ہے اس لیے وہ باخبر ہوتا ہے، کبھی بھی بے خبر نہیں ہوتا۔ اگر بے خبر ہو تو نہ نبی ہے نہ رسول ہے۔ تو فرمایا اس رسول کی پیروی کرو جو نبی ہے، یعنی باخبر ہے، باخبر ہے، خبر دینے والا ہے۔ آگے فرما دیا الامی، ایسا باخبر ہے نبی کہ امی ہے۔ اور امی کہتے ہیں جو کسی سے کچھ نہ پڑھا ہو۔ اب یہ جو لفظ امی ہے اس کے دو ترجمے ہیں۔ کیا؟ دو ترجمے ہیں، ایک باخبروں کا ترجمہ ہے، ایک بے خبروں کا ترجمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ترجمہ انہوں نے کیا جو خود بے خبر ہے، اور آج ایک ترجمہ وہ بتا رہا ہوں جو باخبروں کا ترجمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بے خبر لوگوں نے قرآن کا ترجمہ کر کے امی کا ترجمہ کیا معاذ اللہ ان پڑھ۔ کیا کیا؟ ان پڑھ۔ یہ بے خبروں کا ترجمہ ہے۔ آج جو ٹی وی پر میرا خطاب آیا تھا 6:15 بجے، اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ امی کا ان پڑھ، امی کو ان پڑھ کہنا اس سے بڑی ان پڑھوں والی بات کوئی نہیں۔ آج ٹی وی پر سنا تھا آپ نے۔ سبحان اللہ۔ تو جو امی کو ان پڑھ کہتا ہے وہ خود بے خبر ہے۔ اب اس لیے اس کو میں بے خبری کی بات کہہ رہا ہوں
کہ دوسری طرف قرآن نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے امیوں میں اپنا رسول بھیجا، منہم ان میں سے، کیوں؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ ان پر ہماری آیتیں پڑھے، سبحان اللہ، ان پر ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں اور آیتیں پڑھے، اور بھیجا ان پڑھوں میں تاکہ انہیں پڑھائے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے کبھی ان پڑھ بھیجا جاتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پڑھانا ہو ان پڑھوں کو، سکھانا ہو ان پڑھوں کو کہ سیکھ جائیں، اور جسے سکھانے کے لیے بھیجیں وہ خود ان پڑھ ہو۔ واہ 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 واہ، اتنی جہالت کا کام تو کسی چھانگے مانگے کے اسکول والوں نے بھی کبھی نہیں کیا۔ اتنی جہالت کا کام تو چونگ میں کوئی سکول ہو تو اس کے کسی ان پڑھ ٹیچر نے یا منتظم نے بھی، کرائے والے نے بھی نہیں کیا ہوگا کہ ان پڑھوں کو بڑھانے کے لیے ان پڑھ استاد لگا دے، ان پڑھ استاد لگا دے اور کہے کہ ان کو پڑھاؤ۔ اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اس رسول کو ان پڑھ کہنے والوں سنو، ان پڑھوں کی طرف تو بھیجا ہے، اور بھیجا میں نے ہے۔ اگر میں نے ان پڑھوں کی طرف پڑھانے کے لیے ان پڑھ بھیجا ہے تو معاذ اللہ پھر ان پڑھ یہ نہ ہوا، ان پڑھ بھیجنے والا ہوا، جسے اتنی سمجھ نہیں کہ ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے پڑھا ہوا بھیجا جاتا ہے یا ان پڑھ بھیجا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، والذی بعث فی الامیین، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے امیین میں بھیجا، ان پڑھوں میں بھیجا رسولہ، رسول کو، انہی میں سے، منہم، کیوں؟ آگے قرآن کہہ رہا ہے یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ ان پر اللہ کی آیتیں پڑھے۔ امی کا معنی تو واضح ہو گیا کہ آپ کہتے امی کا معنی ہے جو پڑھا ہوا نہیں، قرآن کہتا ہے میں نے بھیجا اس لیے کہ میری آیتیں پڑھ کر سنا ہے، تو اگر پڑھے ہوئے نہیں تو پڑھ کر کیا سنا ہے؟ سو اس تصور کی نفی ہو گئی، اس تصور کی نفی ہو گئی۔ تو فرمایا پیروی کرو اس رسول کی جو نبی ہے، یعنی باخبر ہے۔ تو پتہ پھر معلوم ہوا باخبر ہے تو امی کا معنی کیا ہوا؟ یہ تو پتہ چل گیا کہ حضور کا امی ہونا اس سے مراد نہ بے خبر ہونا ہے نہ ان پڑھ ہونا ہے۔ تو نبی کے ساتھ امی کا لفظ جوڑنے کا مطلب کیا ہوا؟ تو فرمایا سنو، اس رسول کو بھیجا ہے جو باخبر ہے، مگر امی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات میں کسی اور نے اسے کوئی خبر نہیں دی، ساری خبر اس کو خدا نے دی ہے۔ اللہ، ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے آیا ہے، مگر چونکہ امی ہے اس لیے دنیا میں کسی سے پڑھ کے نہیں آیا، صرف اللہ سے پڑھ کے آیا ہے۔ اگر دنیا میں کسی سے پڑھ کے آیا ہوتا تو پھر جس سے خود پڑھ کے آیا ہوتا وہ اس کے پڑھائے جانے سے خارج ہو جاتا۔ یہ تو آیا ہے کہ ہر ایک کو پڑھائے، تو جو ہر ایک کو پڑھانے آیا ہے وہ خود کس سے کیا پڑھے گا؟ واہ واہ لہذا اس کو سب کچھ خدا نے پڑھا دیا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا نکتہ ہے، سب کچھ خدا نے پڑھا دیا، سبحان اللہ، سب کچھ خدا نے پڑھا دیا۔ اور کب سے پڑھایا؟ جو بات بڑی اہم ہے وہ یہ کہ لفظ لفظ ام سے امی ہے۔ ام کا میں کئی معنی بیان کروں گا۔ ام کا ایک معنی ہے ماں، مگر یہ بھی مرادی معنی ہے، یہ بھی مرادی معنی ہے۔ ماں کو ام کیوں کہتے ہیں اس پر بھی آگے آتے ہیں۔ ماں کو عربی میں ام کہتے ہیں، کیا؟ تو جب ماں کو ام کہا اور یہ ہوا امی تو اشارہ ماں کی گود کی طرف چلا گیا، اشارہ ماں کی گود کی طرف چلا گیا۔
اور فرمایا یتبعون الرسول النبی الامی، چونکہ ایک عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، جب ان کی والدہ حضرت مریم انہیں لے کر آئیں اور ان کو پنگوڑے میں رکھ دیا، پنگوڑے میں، تو لوگوں نے پوچھا کہ مریم تمہاری ماں تو ایسی نہ تھی، تم ایسی کہاں سے بن گئی؟ یہ بغیر شادی اور بغیر باپ کے یہ بچہ بیٹا کہاں سے لائی؟ تو حضرت مریم نے پہلے ہی اس کا جواب اللہ پاک سے لے لیا تھا کہ باری تعالیٰ لوگ مجھے کہیں گے تو کیا جواب دوں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا تھا چپ رہنا اور اس عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دینا اور کہنا میرا روزہ ہے، میں کلام نہیں کر سکتی، خود اسی آنے والے سے پوچھ لو، اسی آنے والے سے پوچھ لو، ماں بولی اسی امی سے پوچھ لو۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ چھوٹا بچہ پنگوڑے میں یہ کیا بولے گا؟ تو وہ بول اٹھے قال انی عبداللہ، پنگوڑے میں بول اٹھے کہ تم پوچھ کر تو دیکھو، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اور اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا اپنی بعثت کا، مگر توجہ طلب بات ہے یہ اعلان پنگوڑے میں کیا، یہ اعلان پنگوڑے میں کیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ نے مجھے کتاب دی اور میں جہاں ہوں میری وجہ سے برکت ہی برکت ہوگی۔ جب پنگوڑے میں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا تو پورا قرآن پوری انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کو امی نہیں کہا گیا، انہوں نے علم کا ظہور پنگوڑے میں کیا۔ واہ واہ واہ، جب آقا علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو نبی ہے اور نبی امی ہے، یعنی یہ وہ باخبر نبی ہے کہ اسے ساری خبر اس وقت سے تھی جب امی ماں کے پیٹ سے نکلا، یہ ماں کے پیٹ سے عالم بن کے نکلا ہے، ماں کے پیٹ سے باخبر ہو کے آیا ہے۔ لوگ دنیا میں آ کر خبر لیتے ہیں، یہ ماں کی پیٹ میں باخبر تھا۔ اللہ اللہ، حضرت عباس فرماتے ہیں، حضرت عباس فرماتے ہیں ایک دن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امی ماں کے پیٹ سے باخبر ہو کے آنے والا، ماں کے بطن سے پیٹ سے باخبر ہو کے آنے والا، یہ الرسول النبی الامی۔ حضرت عباس ایک دن عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بچپن میں جب آپ پنگوڑے میں تھے، بات پنگوڑے کی ہو رہی تھی، پنگوڑے میں تھے تو بڑی عجیب بات ایک روز میں نے دیکھی تھی، ایک روز میں نے بڑی عجیب بات دیکھی تھی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چچا عباس بتا تو صحیح کیا بات عجیب دیکھی تھی؟ انہوں نے عرض کیا حضور میں آیا، آپ پنگوڑے میں تھے، آپ کے پاس کوئی اور آپ کو کھلانے والا نہیں تھا، تو آپ لیٹے تھے، میں آپ سے ملنے آیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کی بات ہے، تو پنگوڑے میں تھے، میں ملنے آیا، آپ اکیلے تھے، رات کا وقت تھا، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، میں نے اچانک دیکھا آسمان کی طرف تو 14ویں رات کا چاند دائیں بائیں ادھر ادھر ہلتا تھا، بھاگتا تھا، آسمان پر چاند حرکت میں تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آسمان پر 14ویں رات کا چاند آج معمول سے ہٹ کر، نظام سے ہٹ کر اتنا تیزی سے گردش پذیر کیوں ہے؟ اچانک میری نظر پنگوڑے پر پڑی، آپ پنگوڑے میں تھے، کھیل رہے تھے، دونوں ہاتھوں کو جدھر جدھر میرے مصطفیٰ آپ کی انگلیاں ہلتی تھی چاند ہل جاتا تھا، جدھر انگلی کا اشارہ ہوتا تھا چاند کھیلتا تھا۔ تو چونکہ کھلانے والا اور کوئی نہ تھا تو 14ویں رات کا چاند پنگوڑے میں کھلا رہا تھا۔ اللہم صلی علی محمد، کیا نکتہ ہے، واہ واہ واہ۔
वाह वाह सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो फरमाया, चाचा अब्बास आप तो इसी बात पे हैरान हो गए, क्या मैं आपको इससे भी एक अजीब तर बात ना बताऊं? ये एक ही वाकया है। वो अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह बताइए इससे भी कोई अजीब तर बात? फरमाया, आप मेरे पंघूड़े की बात करते हैं कि मैं पंघूड़े में था तो 14वीं रात का चांद मेरे साथ खेल रहा था। फरमाया, मुझे उस रब की इज्जत की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, पंघूड़े की बात तो छोड़िए, मैं अपनी माँ आमिना की गोद में था तो लौह पर जब तकदीर का कलम चलता था उसकी आवाज सुना करता था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इल्म की इंतहा तकदीर है, इल्म की इंतहा तकदीर है, और उस इल्म इलाही का मबदा और इल्म इलाही का मसदर कलम है। तो तुम इल्म और खबर की बात करते हो, क्या इल्म है और क्या नहीं? अरे इल्म का कलम जब चलता था मुस्तफा माँ के बटन में सुनता था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। वाह वाह और हुजूर अलैहिस्सलाम ने विलादत से कबल अनवार इलाहिया की गोद में, अल्लाह की कुर्बत की गोद में परवरिश पाई, कुर्बत इलाही की गोद में परवरिश पाई। और जिस तरह माँ बच्चे को दूध पिला पिला कर जवान करती है, इस तरह कुर्बत इलाही की गोद में नूरे मुस्तफा को उसने अपना फैज दे देकर जवान किया और इतना पाला, इतनी परवरिश की और अपने इल्म और फैज से इतना सैराब कर दिया कि जब हुजूर दुनिया में आए तो इल्म से इतने लबरेज हो चुके थे कि किसी से और कुछ पढ़ने की हाजत न रही, कुछ बचा ही नहीं था जो मजीद पढ़े, कुछ बचा न था जो मजीद पढ़ते। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह से पढ़ कर आए और उम्मी हुए। अब इस उम्मी का जैसे मैंने अर्ज किया, असल लफ्ज है जिससे उम्मी बना। अब को अरबी जुबान में एक खास माना के लिए इस्तेमाल होता है। लफ्ज कहते हैं असल को। किसको कहते हैं? असल को, जड़ को कहते हैं। मां को भी इसीलिए कहते हैं कि मां बेटे की जड़ होती है, मां बेटे की असल होती है, मां बेटे की असल होती है, इसलिए उसको कहते हैं। अब लफ्ज के लिए अरबी जुबान में इस्तेमाल होता है युकालु लिकुल्ल मा कान असलन लिवुजूद शैइन औ मबदाइही। कोई शय उसकी असल को और उसके ओरिजिन को मबदा को कहते हैं। क्या कहते हैं? उससे उम्मी है। तो अब अर रसूलन नबियल उम्मी, इसका माना जो ओरिजिनल लफ्ज है, ओरिजिनल लिटरल सेंस में, लिटरल एटिमोलॉजिकल सेंस, इसका बुनियादी माना असल, जड़, मबदा, तो माना हुआ उस रसूल और उस नबी की पैरवी करो जो सारी कायनात का मबदा, उम्मी जो मबदाए कायनात है, जो मस्दरे कायनात है, कि सारी कायनात का वजूद जिस जड़ से फूटा वो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो रसूल है कि सारी कायनात के वजूद इनसे फूटे। अर्शो कलम इनके नूर से फूटा, लौह कलम इनके नूर से फूटा, कुद्स याने फलक इनके नूर से फूटे,
زمین و آسمان ان کے نور سے پھوٹے اور سب خلائق و ملائک ان کے نور سے پھوٹے، اس لیے کہ جب حضور نہ تھے تو اللہ کے سوا اور کچھ نہ تھا، اور ساری کائنات کے وجود کو توسیع ملتی گئی نور مصطفیٰ سے، تو حضور کا نور اصل کائنات ہوا۔ کیا؟ اصل کائنات ہوا۔ حضور کا وجود مبدأ کائنات ہوا، ساری کائنات کی ابتدا حضور ہوئے۔ تو فرمایا لوگو اس رسول کی پیروی کرو کہ جو بے شک آیا تو سب سے آخر میں مگر ساری کائنات کی ابتدا۔ پھر اس کا ایک معنی اور بھی ہے، آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو شہر مکہ کو قرآن میں ام القرآن کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ ام القرآن، یہ قرآن نے کہا۔ اب تمام کریوں، تمام شہروں کی تمام شہروں کی ماں، تمام شہروں کی اصل اور روئے زمین کے تمام شہروں کی جڑ، مبدا، یہ مکہ کو کہا۔ کیوں؟ اس پر احادیث میں آتا ہے کہ جب کائنات میں روئے زمین پر ابھی کچھ نہیں تھا، صرف پانی تھا۔ یہ تو قرآن مجید میں ہے، اور سائنٹیفک ریسرچ بھی یہ ہے کہ پہلے صرف کیا تھا؟ بولیے، پانی تھا۔ پانی تھا اور کچھ نہ تھا۔ تو جب پانی خشک ہوتا گیا تو اس میں سے جہاں جہاں خشک ہوتا گیا وہاں وہاں زمین ظاہر ہوتی چلی گئی، اس طرح زمین کا وجود بنا، اور جہاں خشک نہ ہوا وہ بقیہ حصہ سمندر بن رہ گئے۔ سبز پانی تھا، جتنا حصہ خشک ہو گیا وہ زمین بن گئی، بقیہ سمندر رہ گئے۔ اب احادیث میں آتا ہے کہ جب ساری کائنات ارضی پر پانی تھا تو جب زمین وجود میں آنے لگی، ظاہر ہونے لگی، تو سب سے پہلا ٹکڑا جو پانی میں سے خشک ہوا اور زمین کے طور پہ ظاہر ہوا وہ ٹکڑا شہر مکہ کا تھا۔ تو زمین کا سب سے پہلا ظہور، یہ بات توجہ طلب ہے، زمین کا سب سے پہلا ظہور مکہ ہوا۔ چونکہ مکہ ظہور اول ہے اس لیے اس کو کہا ام القرآن۔ جس طرح لوگوں زمین میں ظہور اول مکہ ہے وہ ام القرآن ہوئی، اس طرح ساری کائنات میں بعد از خدا ظہور اول مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا کہ یہ رسول امی ہے، یعنی یہ وہ رسول ہے جس کا پہلا ظہور ہوا تھا کائنات سے، اور باقی ساری کائنات اس کے ظہور کا صدقہ ہے، اس کے ظہور کا صدقہ ہے۔ یہ معنی ہوا دوسرا۔ پھر اس امی کا ایک معنی اور بھی ہے۔ قرآن مجید کو دیکھیے تو لوح محفوظ کو ام الکتاب کہا گیا ہے۔ کیا؟ انہو فی ام الکتاب۔ یہ سارا علم کائنات کا کس میں ہے؟ ام الکتاب میں ہے۔ کتاب کی ام الکتاب، تو ام الکتاب ہوئی لوح محفوظ۔ کیا ہوئی؟ لوح محفوظ۔ تو اس کو لوح محفوظ کو کیوں کہا؟ لوح محفوظ کو کیوں کہا؟ فرمایا ذالک لکون العلوم کلھا متولدۃ منہ، اس لیے اس کو کہا کہ ساری کائنات کے علوم اس لوح محفوظ میں سے متولد ہوئے، اس میں سے نکلے۔ تو اس مقام علم کا نام ہے جس سے سارے علم کے چشمے پھوٹے، وہ ہے۔ تو جب کتاب کی بات ہو تو لوح محفوظ امی ہے، جب کتاب کی بات ہو تو لوح محفوظ امی ہے، جب نبوت کی بات ہو تو مصطفیٰ امی ہے۔ ارے مصطفیٰ کی امیت پر بات کرنے والوں، ایک مصطفیٰ اکیلا تھوڑا امی ہے، مصطفیٰ بھی امی ہے، مکہ بھی امی ہے،
लौह महफूज भी उम्मी है, कुरान। अल्लाह अल्लाह, वाह क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या नुक्ता है। वो तमाम हकीकतें जिनको अपने अपने मतला पर अल्लाह पाक ने मबदा का दर्जा अता कर दिया, ओरिजिन का, असल का, जड़ का, इब्तिदा का दर्जा अता कर दिया, वो इल्म की तरफ आया तो वो कुरान कहलाई, वो खबर की तरफ आया तो लौह महफूज कहलाई, वो शहरों की तरफ आया तो मक्का कहलाया, वो कायनात खल्क के ज़ुहूर की तरफ आया तो मुस्तफा कहलाया। ये सब उम्मी के मुख्तलिफ ज़ुहूर हैं। और फिर सूरह फातिहा को क्या, सूरह फातिहा के जो मुख्तलिफ अस्मा है उनमें सूरह फातिहा को उम्मुल किताब कहते हैं। आपने क्या समझा रसूल उम्मी? उम्मी क्या है? अरे उम्मियों को क्या खबर कि उम्मी क्या? उम्मियों को क्या खबर कि उम्मी क्या है? वो किसी बाखबर से पढ़े तो उन्हें समझ आएगी, खबर आएगी। तो सूरह फातिहा को उम्मुल किताब कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि सूरह फातिहा से कुरान शुरू होता है, सूरह फातिहा से कुरान शुरू होता है। तो जिससे कुरान की इब्तिदा हो वो कुरान की और वो अपने दर्जे में उम्मी, और जिससे सारी कायनात की इब्तिदा हो वो रसूलों और नबियों में उम्मी। फिर जो उम्मी का लफ्ज है, लफ्ज जैसे इस में से उम्मी है, इसी में से उम्मत भी है। ये जो आप उम्मत नहीं सुनते, उम्मत मोहम्मदी, ये उम्मी भी से निकला, उम्मत भी से निकला है। उम्मत लफ्ज उम्मत, उम्मत मोहम्मदी समझ पढ़ते हैं कि नहीं? उम्मतन वाहिदा, उम्मतन मुस्लिमतन लक। तो उम्मत इसका मादा भी अलिफ मीम है, से निकला है, से उम्मत है। अब उम्मत क्यों कहते हैं? अनपढ़ों का ग्रोह है। तुम्हें सिर्फ अनपढ़ का लफ्ज याद आया है सारा, ये अनपढ़ों का ग्रोह है? नहीं, उम्मत क्यों कहते हैं? इसका एक माना और है। तो के एक माना में है जिसमें सब कुछ जमा हो, उसको कहते हैं। यह कुरान या लौह महफूज, इनको इसलिए कहा कि सारे हकायक और सारे उलूम कुरान में भी हैं, लौह महफूज में। चूंकि लौह महफूज में सारा इल्म जमा है, इसलिए और उम्मत कहते हैं बहुत इंसानों का गिरोह जो किसी एक मजहब पर या एक सकाफत पर या किसी एक अम्र पर या एक दीन पर जमा हो जाए, जो जमा हो जाए उनको उम्मत कहते हैं। तो उम्मत का माना भी है जामियत, जमा होने की वजह से उम्मत बनी। तो जिस तरह जमा होने की वजह से उम्मत बनी, तो मुस्तफा में क्या जमा हुआ कि वो उम्मी बने? तो कुछ तो उधर भी जमा हुआ होगा जिसकी वजह से वो से उम्मी बने, जामियत। कुछ तो जमा हुआ होगा। वो क्या जमा हुआ? जिसने एक वजूद को उम्मी बना दिया। तो वजूद एक था मगर जमा उसमें सारी कायनात हो गई। वाह वाह वाह, क्या कहने। वजूद एक था मगर आदम भी उसी में है, नूह भी उसी में है, इब्राहिम इस्माइल भी उसी में है, इसहाक और यूसुफ भी उसी में है, मूसा दाऊद सुलेमान भी उसी में है, ज़करिया यहया ईसा भी उसी में है। वो उसका हौसला अगर मुंतशिर हो गया तो अंबिया बन गए, और सारा हौसला जमा हो गया तो मुस्तफा बन गए। जब तक
اس کی صفیت کا حسن ایک جگہ چمکا تو اس کا نام آدم رکھ دیا، اس کی خلیلیت کا حسن چمکا تو اس وجود کا نام ابراہیم رکھ دیا، واہ واہ سبحان اللہ، اس کی کلیمیت کا حسن چمکا تو اس کا نام موسیٰ رکھ دیا، اس کی روحیت کا حسن چمکا تو اس کا نام عیسیٰ رکھ دیا۔ تو ایک ایک حسن کی تجلی، اس کے حسن کی ایک ایک تجلی چمکتی گئی تو آدم و عیسیٰ بنتے گئے، اور جب ساری تجلیات حسن جمع ہو گئی تو مصطفیٰ امی بن گیا۔